السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے، جیسا کہ مفتی صاحب میرا ایک چینل ہے یوٹیوب پر ہیرا ٹی وی آفیشیل، جس میں خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آیا سوال یہ ہے کہ خواب خیالات ہوتے ہیں یا پھر وہمیات ہوتے ہیں، یا یہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں؟ اگر یہ حقیقت پر مبنی ہے تو اس سوال کا میں جواب کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ آپ کو جیسا خیر دے۔ آپ نے خوابوں کی تعبیر کے متعلق ایک چینل بنایا ہوا ہے ہیرا ٹی وی آفیشیل، HEER ہیرا ٹی وی، جس میں آپ خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کافی سوالات آتے ہیں خوابوں کے متعلق، چونکہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں اس علم میں، تو ہم معذرت کرتے ہیں۔ تو ابھی آسانی ہو گئی کہ اگر آئندہ اس طرح کے سوالات آئیں گے تو ہم ان دوستوں کو کہیں گے کہ آپ ہیرا ٹی وی آفیشیل کو دیکھیں۔ اگر آپ ان کو بھی اپنا خواب بتانا چاہتے ہیں تو کمنٹس کریے ان کو، یا ان سے رابطہ کریے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اگر ہو سکے تو ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ خواب کی حقیقت یہ افسانہ ہے، یہ وہم ہے، اس بارے میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری تفصیل اور تحقیق کے ساتھ تبیان القرآن جلد 5 صفحہ نمبر 667 پہ اس کی وضاحت کی ہے، اور یہ آپ کو پلے اسٹور میں بھی یہ کتاب مل جائے گی، تبیان القرآن۔ اس کو آپ پڑھیں، اور کسی بھی آیت کی تفسیر آپ کو چاہیے، بہترین اردو میں تفسیر نمبر 1، اس طرح کی تفسیر اردو میں آج تک نہیں آئی۔ تفسیر کرتے ہوئے سب سے پہلے کثیر تعداد میں قرآن پاک کی آیات لاتے ہیں، احادیث اتنی لاتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو آپ کی نظر سے ایسے کوئی تفسیر نہیں گزری ہوگی جس میں اتنی احادیث اور قرآنی آیات ہوں۔ دنیا کی بیسٹ تفسیر اردو میں تبیان قرآن، یہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر مزید آپ اس کی جو ہے وہ مختصر تفسیر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہے صراط الجنان، وہ بھی آپ کو پلے اسٹور سے مل جائے گی۔ دوست پوچھتے ہیں ہم کون سی تفسیر پڑھیں، یا کسی آیت کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں، تو یہ 2 تفسیریں آپ پلے اسٹور سے جو وہ لے لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کی تعریف ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری جلد 12 اور صفحہ نمبر 353 سے نقل کرتے ہیں کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل سنت کے نزدیک خواب کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے شخص کے دل میں ادراکات پیدا کرتا ہے، جیسا کہ بیدار شخص کے دل میں ادراکات پیدا کرتا ہے۔ خواب کی نظیر یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو بارش کی علامت بنا دیا ہے، یعنی جیسے بادل آئیں گے تو یہ علامت، یہ نشانی کہ بارش ہوگی، لیکن کبھی بادل گھر کر آتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، بادل آتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوتی۔ خواب میں جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں، کبھی ان میں فرشتے کا دخل ہوتا ہے اور کبھی شیطان کا۔ جو خواب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، تو کبھی اس میں فرشتے کا دخل ہوتا ہے اور کبھی شیطان کا۔ فرشتے کے دخل سے جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان خوش ہوتا ہے، اور شیطان کے دخل کے بعد جو ادراکات حاصل ہوتے ہیں ان کے بعد انسان غمگین ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواب کی اقسام، خواب کی 7 قسمیں بیان کی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہ وہم ہے، یہ حقیقت ہے، آپ ان 7 قسموں کو پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں حقیقت بھی ہے۔ بندہ زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اس میں گیس پیدا ہوتی ہے، تو خیالات، وہمی خیالات پیدا ہوتے ہیں، تو اسے خواب میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کو نیند میں ایسی بے ربط اور خلاف واقع چیزیں نظر آتی ہیں جو لائق توجہ نہیں ہوتی۔ مثلا انسان خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ آسمان میں ایک درخت اگا ہوا ہے اور ہاتھی چونٹی پر سوار ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب وہ دیکھتا ہے تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہیں اردو میں پریشان خواب کہتے ہیں، اور یہ ہاضمے کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ یہ پہلی قسم، یعنی یہ سمجھو کہ یہ وہم ہی ہے، بس ایسا ہی جیسے پیٹ پھولا ہوا ہے یا زیادہ کھا لیا یا ہاضمہ خراب ہے، تو اس طرح کی چیزیں اوٹ پٹانگی آتی ہیں۔ نمبر 2، انسان جو کچھ سوچتا ہے دن میں، وہ خواب میں اس کو ایسے ہی آتا ہے۔ کسی سے ڈرتا ہے، خواب میں بھی ڈر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو چاہتا ہے تو خواب میں بھی اس سے ملاقات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، کبھی سونے والے شخص کے منہ میں لحاف
پڑ جاتا ہے، وہ منہ اس کا جو ہے نا سانس گھٹ رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ گولیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اسی طرح کی چیزیں، یہ تیسرے نمبر پر۔ اور چوتھا، بعض اوقات انسان کے ذہن میں غیر شعوری خواہشیں آتی ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں جو ہے وہ چیز انہوں نے بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ نیک شخص کا خواب اچھا ہوتا ہے اور نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی نیک خواب جو ہے، جس طرح خواب میں اشارات بھی آتے ہیں، رمز بھی، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں اشارہ آیا، سورہ یوسف آیت نمبر 4 میں ہے کہ اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیت 11 کوکبا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میرے ابا جان، بے شک میں نے 11 ستاروں کو اور چاند کو دیکھا، وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات خواب میں اشارے آتے ہیں، یہ جو چوتھی قسم ہے نا انسان کے غیر شعوری خواہشیں اور اشارات۔ اور پانچویں قسم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نیک شخص کا اچھا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد چھٹی قسم اسے کہتے ہیں الرؤیا صادقہ، سچے خواب۔ اور قرآن پاک میں 6 خوابوں کا ذکر ہے، 4 خوابوں کا ذکر تو سورہ یوسف میں ہے، اور ایک خواب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آیا، آپ اپنے بیٹے کو جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور چھٹا خواب جو ہے وہ آپ علیہ السلام کو آیا کہ ایمان اور امن اور سلامتی کے ساتھ مسلمان جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ 6 خواب جو ہیں یہ قرآن پاک میں ہیں۔ 7ویں قسم کہتے ہیں کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جن میں مستقبل میں ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جو 4 خواب ہیں سورہ یوسف میں، اس میں یہی ہے کہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کی طرف کیا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے اور چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو ظاہر بعد میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے مطیع بن جاتے ہیں، یہ سارے 11 بھائی اور والد صاحب اور اس کے علاوہ ان کی والدہ۔ اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم، یہ تو خواب کی 7 قسمیں ہو گئیں، اس میں کچھ تو وہم ہے، یعنی کہ زیادہ کھا لیا تو عجیب طرح سے خواب آئیں گے، اور یا کسی سے بندہ ڈر رہا ہے تو وہ رات کو بھی اسی سے ڈر رہا ہوگا، یا کسی کو چاہ رہا ہے یا کسی سے محبت کر رہا ہے تو خواب میں بھی اسی سے ملنے کو وہ اسی طرح بعض اوقات یعنی کہ کمرے میں گرمی ہوتی ہے، اس گرمی کی وجہ سے، یا سردی ہوتی ہے اس سردی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ تو ان 7 میں سے چھٹی قسم ہے وہ ہے الرؤیا صادقہ، سچے خواب، اور 7ویں قسم کے مستقبل میں آنے والے واقعات کی طرف اشارہ کرنا۔ تو یہ 7 قسمیں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ فرمائی ہیں، بیان کی ہیں، اور تحقیق کے ساتھ اچھے اور برے خوابوں کا شرعی حکم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اس کو پسند ہو تو وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ اس خواب کو بیان کرے، اور جب وہ کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور وہ خواب کسی کے سامنے بیان نہ کرے، پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں پہنچائے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6984۔ اچھا خواب دیکھے بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، برا خواب دیکھے خاموش رہے، اللہ سے اس خواب کی شر اور شیطان کی شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اسی طرح ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بخاری شریف میں 6995 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نیک خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں، پس جب کوئی شخص ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے پناہ طلب کر لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے کہ شیطان مردود سے میں بچ جاؤں، تو پھر وہ خواب اس کو ضرر نہیں دے گا اور شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ خواب کی حقیقت تھی۔ اس بارے میں مزید معلومات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو تعبیر الرؤیا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس طرح دوسری کتابیں، اور جس بھائی کا یہ چینل ہے ہیرا ٹی وی، تو اسے بھی چاہیے کہ مزید اس میں تحقیق کرے، یہ تبیان القرآن کو پڑھے، سراۃ الجنان کو پڑھے، اور جو کتب خوابوں کے متعلق ہے، اور مدنی چینل میں بھی ایک پروگرام چلتا ہے خوابوں کی تعبیر، اس کو بھی دیکھیں اور آسانی ہو جائے گی، کیونکہ ہر ایک آدمی کا اپروچ نہیں کہ مدنی چینل والے بندے سے جو رابطہ کرے۔ تو اس بھائی کا یہ چینل ہے ہیرا ٹی وی آفیشیل، تو دوست اس کو دیکھیں بھی، اور جن کو ضرورت ہو، بلکہ ہر انسان کو خواب آتے رہتے ہیں اور ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اچھا انہوں نے
انہوں نے کام کیا ہے، میں نے تھوڑا بہت دیکھا بھی ہے، اچھے انداز سے انہوں نے باتیں بھی کی ہیں، بتائی بھی ہیں۔ تو یہ خواب کی حقیقت ہے۔ مزید معلومات کے لیے تبیان القرآن کو ضرور پڑھیں، اور جب بھی آپ کو کسی آیت کے بارے میں مشکل ہو یا شان نزول کے بارے میں یا تحقیق کرنا چاہیں، تبیان القرآن دا بیسٹ بک، بہترین کتاب ہے۔ اردو میں قرآن پاک کی تفسیر، اور مختصر تفسیر کیا ہے، وہ صراط الجنان ہے۔ اللہ کریم ہمیں دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔